ہمت مرداں قسط نمبر 3۔ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چودھری طفیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا حیدر علی شاہ کی ناگہانی موت پر بھی شاہ جیونا سے کوئی بندہ بشر در نہیں پھٹکا؟ نہ جی، بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر تک مزید چودھری طفیل کی حویلی میں موجود رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ واپسی کے سفر کے لیے چودھری نے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے اس مہمان نوازی پر تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور وقت رخصت اس سے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ کو جھنڈا پیرنی کو پیش آنے والے اندوہناک واقعے کے حوالے سے کوئی بھی بات پتہ چلے تو آپ پہلی فرصت میں مجھے بتائیں گے۔ جی، جو آپ کا حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فرما برداری سے بولا، اور اس بات کا بھی انتظام کرا دیں کہ ڈیرے کے ارد گرد سے گاؤں کے لوگ نہ گزریں۔ میں نے کہا، میں کل صبح کسی کھوجی کو ساتھ دوبارہ جائے وقوعہ کا دورہ کروں گا۔ مجھے یقین ہے میرا کھوجی اس واردات کا کوئی نہ کوئی سراغ تلاش کر لے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنے بندوں سے کہہ کر آپ کے احکامات کی تعمیل کرا دوں گا، اس نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے ڈیرے کو تو لاک کر دیا ہے نا؟ بالکل کر دیا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں نے ڈیرے سے نکلتے وقت اس کے داخلی گیٹ پر سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کسی چھوٹی یا بڑی واردات کی اطلاع پر جب میں تھانے سے جائے وقوعہ کا رخ کرتا ہوں تو میرے پاس ایک بیگ بھی لازم ہوتا ہے جسے میرے ساتھ چلنے والا جونیئر پولیس اہلکار اٹھاتا ہے۔ مذکورہ بیگ میں ہتھ کڑی، چابی، تالا، ڈائری، قلم، سادہ کاغذ اور اسی نوعیت کی دوسری کئی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی وقت کام آ سکتی ہیں۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں تھانے پہنچ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ قبل کانسٹیبل بصیر بھی سرکاری ہسپتال سے لوٹ آیا تھا۔ بصیر کو میں نے جھنڈا پیرنی کی لاش کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیجا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ہاں بھائی بصیر، اس کے پہنچتے ہی میں نے سوال کیا، ہسپتال والوں نے کیا کہا ہے؟ کل شام تک وہ لوگ باجی اللہ والی کی لاش ہمارے حوالے کر دیں گے، کانسٹیبل نے بتایا، اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی لاش کے ساتھ ہی ہوگی۔ کیا ASI آفتاب اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ تم آفتاب کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اوکے ملک صاحب، اس نے مستعد لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ آفتاب میرے تھانے کا ایک سمجھدار اور موقع شناس پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اگلی صبح اسے شاہ جونا روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ جھنڈا پیرنی کے قتل پر روشنی ڈالنے کے لیے معلومات کی چند ٹارچ لائٹس کو تلاش کیا جا سکے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ حیدر علی شاہ اور جھنڈا پیرنی کے علاوہ ان کے خادم خاص قاضی کا تعلق بھی شاہ جونا ہی سے تھا۔ میں خاص طور پر قاضی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ موجودہ حالات میں قاضی ایک ایسا کردار تھا جس پر میں سب سے زیادہ شک کر سکتا تھا۔ اگر قاضی میرے ہتھے چڑھ جاتا اور مجھے یقین تھا کہ میں اسے کہیں نہ کہیں سے کھوج نکالوں گا تو اس کے بعد جھنڈا پیرنی المعروف باجی اللہ والی کی پراسرار موت کا معمہ حل کرنے میں نہ ہینگ لگتی اور نہ پھٹکڑی۔ آئندہ روز میں نے ASI آفتاب کو ضروری ہدایات کے ساتھ جھنگ صدر کے علاقے شاہ جونا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ مقتول اور اس کے خادم خاص کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل نیاز کے ہمراہ چک 42 غربی کا رخ کیا۔ اس مشن میں کھوجی بھی شامل تھا۔ کھوجی کا نام خوشی محمد تھا، لیکن وہ چاچا خوشیہ کے نام سے مشہور تھا۔ میں حسب ضرورت خوشیہ سے کام لیتا رہتا تھا۔ خوشیہ کی عمر 65 کے آس پاس تھی۔ وہ موسم سرما کے دن تھے۔ ماہ دسمبر کا وسط چل رہا تھا۔ آج دسمبر کی 14 تاریخ تھی۔ گزشتہ روز پھر بھی سورج چاچو نے اپنی شکل دکھا دی تھی، لیکن آج اس کا درشن دینے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ موسم کی سختی تو اپنی جگہ تھی ہی، اس کے ساتھ ہی دھند نے بھی دوہرا ستم ڈھا رکھا تھا۔ چند فٹ سے آگے کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمارے تانگے کا کوچوان اپنے پیشے کا ماہر تھا، تاہم میں نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ تانگے کی رفتار کو بہت کم رکھے۔ اس نے بعین میرے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہمارا تانگا سست روی سے چک 42 غربی کی سمت رواں دواں تھا۔ ملک صاحب، آپ تو جوان جہان ہیں، کھوجی بابا نے دھند کے اس پار دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ یہ سردی آپ پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن میری بوڑھیوں ہڈیوں کا تو کباڑا ہو گیا ہے۔ چاچا، عشق نہ پوچھے ذات، سردی نہ پوچھے عمر۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑتے ہوئے کہا۔ یہ پیر و جوان کے فرق پر توجہ نہیں دیتی۔ جب یہ اپنی آئی پر آتی ہے تو سب کے دانت بجا کر اور ہڈیاں چٹخا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن عمر سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب بندہ ڈھال پر ہوتا ہے تو ہرگز گزرتے سال کے ساتھ اس کی ہمت اور برداشت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ آپ کی ابھی چڑھتی جوانی ہے، 40 کے بعد جب ڈھال کا دور شروع ہوگا
تو لگ پتہ جائے گا آپ کو، میں تو 65 کا حصہ بھی عبور کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ آج کل کے جوانوں سے زیادہ مستعد ہو، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آپ نے جوانی میں مکھن ملائی اور دیسی گھی خوب جی بھر کر کھایا ہوگا۔ ہاں بھائی، دیسی گھی اور مکھن ملائی کی طاقت سے انکار ممکن نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن ایسی خوراک کو ہضم کر کے جزو بدن بنانے کے لیے کڑی محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ جو شخص مشقت سے گھبراتا ہو اسے ایسی ثقیل خوراک سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ دل کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ بابا خوشیہ کی باتوں میں وزن تھا اور الفاظ میں سال ہر سال کا تجربہ بولتا تھا۔ آج کل تو کچھ ایسی ہی وبا چلی ہے کہ نوجوان نسل کو چکنائی سے یکسر دور کر دیا گیا ہے۔ کولیسٹرول اور امراض قلب کے نام پر مکھن، گھی اور اسی نسل کی دوسری مقوی اشیاء کو شجرے ممنوعہ کا درجہ دے دیا گیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کار کے بارے میں صرف یہ بتائیں کہ اسے روڈ پر چلانے سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو ہمارے بچے کار کو اپنی جان کا دشمن سمجھنے لگیں گے اور کبھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرائیونگ کے اصول سکھائیں اور انہیں روڈ پر دوسروں کو بچانے کے گرے تعلیم دیں تو یقیناً وہ ایک تجربہ کار ڈرائیور بن جائیں گے۔ ہم صحت اور موسم کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے چک 42 شرقی کی بغل سے گزر کر چک 42 غربی پہنچ گئے۔ میں نے تانگا ڈیرے کی دیوار کے ساتھ رکوایا اور نیچے اتر کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ نزدیکی کھیتوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لوگ کام کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل نیاز کو بھیج کر ان میں سے 2 افراد کو بلا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام صابر اور دوسرے کا منظور تھا۔ ان دونوں کا تعلق چک 42 غربی ہی سے تھا اور وہ جھنڈا پیرنی اور اس کے درینہ ملازم کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ میں نے ڈیرے کے گیٹ پر لگے سرکاری تالے کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ڈیرے کے صحن میں نظر آنے والے منظر نے ہم سب کو ششدر کر دیا۔ میں، خوشیہ، نیاز، صابر اور منظور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ڈیرے کے صحن اور برآمدے میں مردہ مرغیوں، بلیوں اور کتوں کو ادھر ادھر پڑے دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی بھی مرغی کو کسی بلی نے شکار کیا تھا اور نہ ہی کوئی بلی کسی کتے کے دستے ستم کا نشانہ بنی تھی۔ تمام جانوروں کی لاشیں اس طرح صحن اور برآمدے میں بکھری پڑی تھی جیسے انہیں زہریلا کھانا کھلا کر موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ باجی اللہ والی کے پردہ فرماتے ہی ڈیرے کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ صابر نامی دیہاتی نے ایک خوف زدہ جھجری لیتے ہوئے کہا، جب تک وہ حیات تھیں تو کسی بلی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی مرغی پر جھپٹا مارے، اور نہ ہی کبھی کسی کتے کی اتنی ہمت ہوئی تھی وہ کسی بلی کو اپنے پنجوں میں دبوچنے کی کوشش کرے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، منظور نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ اب وہ دن دور نہیں جب ہم انسان بھی کتے بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ صابر اور منظور گاؤں کے دوسرے افراد کی طرح جھنڈا پیرنی کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کی روحانی قوتوں کے معترف بھی تھے، لیکن میں ان کی سوچ کے مطابق ڈیرے کے صحن اور برآمدے میں دکھائی دینے والے منظر کو فٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قیامت ابھی بہت دور ہے، اور یہ جو ادھر ادھر جانوروں کی لاشیں پڑی ہیں نا، ان میں سے کسی نے کسی کی جان نہیں لی۔ پھر منظور نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ سب خود بخود کیسے مر گئے؟ یہ خود نہیں مرے بلکہ ایک انسان نے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میں بہت جلد اس درندہ صرف شخص تک پہنچ کر اس سے پوچھوں گا کہ ان بے زبان جانوروں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ مجھے تو یہ کسی شریر جن کی کارستانی لگتی ہے، صابر نے گھبرائی ہوئی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے متوحش انداز میں کہا۔ باجی اللہ والی کے قبضے میں بہت سارے جنات تھے، وہ زندہ نہیں رہیں تو خبیث جنات ان اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں، اور تم لوگوں کے خیال میں جھنڈا پیرنے کی موت بھی کسی جن ہی کا ہاتھ ہے؟ میں نے انہیں یکے بعد دیگرے گھورا، ہے نا، اس میں کیا شک ہے تھانے دار صاحب؟ صابر ترت بولا۔ منظور نے گمبھیر لہجے میں کہا، ورنہ باجی اللہ والی کی جان لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ان دونوں کی جہلانہ سوچ پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے غصے کے اظہار کو مناسب نہیں سمجھا اور باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا، تو تمہارے خیال میں جھنڈا پیرنے کی موت کا ذمہ دار کوئی کمینہ جن ہے؟ ورنہ کوئی انسان تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی جان لینا کسی کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ جی بالکل، وہ یک زبان ہو کر بولے، ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس ذات پاک نے جھنڈا پیرنی کو زندگی تھی وہ بھی اس کی زندگی کو واپس لانے پر قادر نہیں ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ان کے ہڑبڑاہٹ بھرے چہروں پر ایک لاجوانی
جھلک رہی تھی۔ چند لمحات کے لیے وہ کنگ ہو کر رہ گئے تھے، جیسے میرے سوال کے پھیرنیر نے سانپ نے انہیں سونگھ لیا ہو۔ یہ میری ضرورت یا خواہش نہیں تھی کہ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے، لہٰذا میں نے وقت ضائع کرنے کی بجائے معتدل انداز میں کہا، زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور زندگی لینے والا بھی وہی، کوئی جن و انس اس قادر مطلق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم دونوں کو ایک خاص مقصد سے ڈیرے کے اندر بلایا تھا۔ اگر تم جناتی قوت کو خدائی قوت پر فوقیت دیتے ہو اور ان جانوروں کی بکھری لاشوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہو تو میری طرف سے تمہیں باہر جانے کی مکمل چھوٹ ہے۔ میں یہ کام کسی اور سے لے لوں گا۔ میری اس لتاڑ پھٹکار کے نتیجے میں ان کے چہروں سے شرمندگی جھلکنے لگی۔ صابر نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب مجھے معاف کر دیں، خدا والا معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اللہ میرے حال پر رحم کرے۔ جب انسان یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے وہمے اور دماغ میں نوح بنو واہیات خیالات بسیرا کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی لیے خالی دماغ کو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے۔ مزدور نے ٹھوس لہجے میں کہا، سرکار ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ صابر اور منظور کو میں نے آمادہ کار دیکھا تو میں نے کہا، تو پھر آؤ کام پر لگتے ہیں۔ کھوجی خوشیہ کو میں نے راستے میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میں اسے کس مقصد کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں ان سب کو لے کر ڈیرے کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ گزشتہ روز میں نے برآمدے کے حصے میں جست کا ایک ٹرنک رکھا دیکھا تھا جس کے اندر مردانہ کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ برآمدے کا یہ حصہ اس حال نما کمرے سے متصل تھا جہاں جھنڈا پیرنی سائلات سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قاضی اسی حال نما کمرے میں شب بسری کیا کرتا تھا۔ میں نے ابھی جس جستی ٹرنک کا ذکر کیا اس کے نزدیک ہی چند جوڑے جوتے بھی رکھے ہوئے تھے جن میں چپلیں اور مکیشن جوتے شامل تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ کپڑے اور جوتے قاضی سے تعلق رکھتے ہوں گے کیونکہ اس ڈیرے پر صرف ایک وہی مرد رہائش پذیر تھا۔ تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر صابر اور منظور سے پوچھ لیا۔ ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے بیک زبان جواب دیا، یہ قاضی کے سوا اور کسی کے نہیں ہو سکتے جناب۔ انہوں نے میرے خیال کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، تم یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ایک تو یہ کہ ہم نے قاضی کو یہ کپڑے اور جوتے پہنے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صابر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دوسرے اس سائز کے کپڑے اور جوتے قاضی کے سوا اور کسی کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ قاضی کا قد بہت چھوٹا اور جسم بہت موٹا ہے۔ صابر کی دلیل نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے جن چپلوں اور بند جوتوں کا ذکر کیا ہے ان کا نمبر آپ 6 سمجھ لیں۔ اس نمبر کے جوتے عموماً 10 سے 12 سال کے بچوں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جستی ٹرنک میں موجود کپڑے شلوار قمیض کی لمبائی اور چوڑائی میں لگ بھگ مربع شکل کے تھے۔ ایسا لباس کسی پستہ قامت موٹے تازے شخص ہی کا ہو سکتا تھا۔ قاضی میرے لیے حد سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور اس کی تلاش اس سے زیادہ اہم تھی، چنانچہ میں نے کھوجی چاچا کو فی الفور قاضی کا کھرا نکالنے کے کام پر لگا دیا۔ گزشتہ روز زلیخا اور لیاقت کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جب وہ جھنڈا پینی سے ملاقات کرنے ڈیرے پہ پہنچے تو داخلی گیٹ انہیں کھلا ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی اسی گیٹ کے راستے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ جلد ہی خوشیاں نے قاضی کا کھرا پکڑ لیا۔ مذکورہ کھرا ڈیرے سے نکل کر نہر کے پل کی سمت جا رہا تھا۔ چاچا میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں نے کھوجی سے کہا۔ ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کھرا بڑا واضح ہے، موتیا اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہترین نتائج دوں گا۔ چاچا اگر مجھے تمہاری صلاحیت پر بھروسہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس کام کی زحمت نہ دیتا، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ہماری گفتگو کے بیچ موتیا کہاں سے آ گیا؟ 3 سال پہلے ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر کا تو یہی مشورہ تھا کہ مجھے آپریشن کروا لینا چاہیے، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ملک صاحب جب تک چلتا ہے چلنے دے۔ ڈاکٹر کی بنائی ہوئی آنکھیں سونے رب کی بنائی ہوئی آنکھوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا۔ ڈاکٹر کی بنائی ہوئی آنکھوں سے خوشیہ کی مراد آپریشن کے ذریعے ٹھیک کی گئی آنکھیں تھیں۔ میں نے کہا، چاچا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، اس خالق و مالک سے زیادہ اچھی چیز اور کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن بے پرواہی نقصان دہ بھی تو ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً کس قسم کا نقصان؟ اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ کہیں سے غفلت میں تمہاری بینائی ہی نہ چلی جائے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا ملک صاحب، وہ بڑے یقین سے بولا۔ 3 سال پہلے والا معاملہ جہاں تھا آج تک وہیں رکا ہوا ہے، آگے کیا ہوگا یہ تو صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ خدا پر خوشیہ کے یقین کامل نے مجھے حد درجہ متاثر کیا۔ چاچا اللہ تجھے اور تیری آنکھوں کو سلامت رکھے۔ آمین، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا۔ اس کے بعد میں
صابر اور منظور کی جانب متوجہ ہو گیا اور باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم لوگ جلدی سے ایک دو ریڑھیوں یا بیل گاڑیوں کا بندوبست کرو اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو بھی لگا لو۔ ان تمام مردہ مرغیوں، بلیوں اور کتوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینکنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہے ہیں، منظور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم انہیں نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ نہر میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ کہیں زمین کھود کر انہیں دبا دو، میں نے کہا۔ اگر یہ لاشیں کھلی فضا میں پڑی رہیں تو ان سے تعفن پھیلے گا اور وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم بالکل ویسا ہی کریں گے تھانے دار صاحب، صابر نے فرما برداری سے کہا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی اس کمرے کا خیال آ گیا جس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا۔ مذکورہ کمرے کے دروازے پر میں نے ایک تالا جھولتا دیکھا تھا۔ چودھری طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ جھنڈا پیرنی نے اس کمرے میں اپنے شوہر حیدر علی کو دفنا کر وہاں اس کا مزار بنا دیا تھا، لیکن جھنڈا پیرنی کے سوا اور کسی شخص کو اس مزار پر حاضری دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں نے کل ڈیرے کے باہر مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تھی تو یہ ایک نظریہ یہ بھی میرے سامنے آیا تھا کہ مذکورہ کمرے میں جھنڈا پیرنی کے جنات رہتے تھے، اس لیے وہ کسی کو اس کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ یہ تمام باتیں مجھے متاثر نہیں کر سکی تھیں، لہٰذا اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کمرے کا سروے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھانے سے میرے ساتھ کانسٹیبل نیاز بھی ڈیرے پر پہنچا تھا۔ میں نے اسے ڈیرے کے قرب و جوار کا جائزہ لینے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ یہی کام گزشتہ روز کانسٹیبل بصیر نے بھی کیا تھا اور کوئی بھی قابل ذکر چیز تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے آج نیاز کے ہتھے کچھ لگ جاتا۔ میں حال نما کمرے سے ہوتے ہوئے جھنڈا پیرنی کے حجرے میں پہنچا، پھر اس کے اندر سے گزر کے اس خوابگاہ تک رسائی حاصل کر لی جہاں جھنڈا پیرنی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے چند لمحات تک وہاں رک کر کمرے کے طول و عرض کا جائزہ لیا، پھر بغلی دروازہ کھول کر اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جس پر ایک تالا جھول رہا تھا۔ مذکورہ کمرے کا سائز بھی خوابگاہ کے برابر یعنی 12 × 12 فٹ ہی تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں سے ہتھوڑی نکالی اور 2-3 کاری ضربات کے بعد میں اس تالے کی کنڈی کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تالا توڑنے کی بنسبت یہ کام قدرے آسان تھا۔ کنڈی جب اکھڑ گئی تو تالا پھر کسی مصرف یا مقصد کا نہیں رہا تھا۔ اب وہ تالا نہ تو کمرے کی حفاظت کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی شخص کو اندر آنے سے روک سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اس دروازے کے پٹ وا کر کے شاہ صاحب کے مزار میں داخل ہو گیا۔ اندر درمکتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مذکورہ کمرہ باہر کی بنسبت اندر سے کافی چھوٹے سائز کا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کمرے کی اندرونی پیمائش 9 × 9 فٹ رہی ہوگی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کمرے کی چاروں دیواریں 3 فٹ یعنی 1 گز موٹی تھیں۔ اتنی مضبوط دیواریں تو کسی عظیم خزانے کی حفاظت کی خاطر ہی تعمیر کی جاتی ہیں، اور واقعتاً ایسا ہی تھا، مگر وہ انمول خزانہ موٹی دیواروں والے اس مقفل کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ جی ہاں، کمرے کے وسط میں اگرچہ ایک پختہ قبر بنی ہوئی تھی جس میں یقیناً 10 سال پہلے قبلہ شیخ شاہ صاحب کی لاش دفن کی گئی ہوگی، لیکن میرے لیے حیرت اور دلچسپی کا باعث اس مزار شریف کی اندرونی دیواریں تھیں جن میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے دیوار گیر کیبنٹ بنے ہوئے تھے جیسا کہ کچن میں سامان رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ تھی کہ درجن بھر سے زیادہ وہ کیبنٹ کھلے پڑے تھے۔ کمرے کے فرش پر مجھے طلائی زیورات کے کئی ڈبے پڑے دکھائی دیے جو تمام کے تمام خالی تھے۔ چند ایک کیبنٹ سے مجھے کچھ ایسے آثار بھی ملے جس سے ثابت ہوتا تھا کہ جھنڈا پیرنی وہاں کرنسی نوٹ رکھا کرتی تھی۔ گویا شاہ صاحب کے مزار والا یہ کمرہ جھنڈا پیرنی کا سیفٹی لاکر تھا جہاں وہ نیازوں اور چڑھاووں سے حاصل ہونے والی دولت اور زیورات کو چھپا کر رکھتی تھی، لیکن کسی ماہر فن نے جھنڈا پیرنی کے خزانے پر ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اگر جھنڈا پیرنی کے بہیمانہ قتل اور ڈکیتی کی اس واردات کو آپس میں ملا کر دیکھا جاتا تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی شخص جھنڈا پیرنی کے اس خزانے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے پہلے جھنڈا پیرنی کو موت کے گھاٹ اتارا، اس کے بعد مقتولہ کے بیڈ روم میں سے شاہ صاحب کے مزار کی چابی حاصل کی، پھر وہاں موجود تمام طلائی زیورات اور مال و دولت کو کسی تھیلے میں بھرا مزار شریف کو دوبارہ مقفل کیا اور چپکے سے کہیں غائب ہو گیا، اور ایسا شخص قاضی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس کو کوئی اہمیت دیتی تھی، مگر میری تھانے دارانہ سوچ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے پہلی فرصت میں قاضی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر قاضی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر اس کیس کا اونٹ بھی بڑی تسلی بخش کروٹ بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے لوٹے ہوئے خزانے والے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خوابگاہ اور حجرے سے ہوتے ہوئے حال نما کمرے میں آ گیا۔
ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اس دوران میں صابر اور منظور نے 2 بیل گاڑیوں کا بندوبست کر لیا تھا اور اپنے ساتھ مزید 2-3 افراد کو شامل کر کے وہ جھنڈا پیرنی کے پالتو التسماتی جانوروں کی لاشیں اٹھانے میں مصروف تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کسی بلی نے کسی مرغی کی گردن دبوچی ہوگی یا کسی کتے نے کسی بلی کو بھنبور ڈالا ہوگا۔ ان تمام جانوروں کی موت کا کوئی اور ہی سبب تھا۔ میرا ذہن تو یہی کہتا تھا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کس نے کیا؟ میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا ہی رہا تھا کہ چودھری طفیل مجے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ رسمی الیکس لے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں بھی ڈیرے پر چلا آیا اور جو کچھ صحن میں ہوا ہے اس کی بھی مجھے خبر مل گئی تھی۔ لگتا ہے باجی اللہ والی کے پردہ فرماتے ہی ان جانوروں نے بھی اپنی اپنی فطرت کے عین مطابق عمل کر کے ایک دوسرے کی جان لے لی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ابھی تک اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام رہا ہوں کہ اس ڈیرے پر موجود بلیاں مرغیوں پر اور کتے بلیوں پر جھپٹے کیوں نہیں تھے۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو ان کی اموات کے بارے میں جیسا لگتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ملک صاحب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیرے کے صحن میں مرغیوں بلیوں اور کتوں کی جو لاشیں دیکھی ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی موت کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، مجھے یقین ہے کہ ان تمام پالتو جانوروں کو کوئی سریع الاثر زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ایک مردہ مرغی، ایک بلی اور ایک کتے کی لاش کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجواؤں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اوہ، وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے بولا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟